ګران مینوالو زم اقبال حسین افکار او دادې ګنداره ټي وي د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د اپریل په 30مه نیټه کال 2025 د اکادمي ادبیات پاکستان په کانفرنس هال کې د نومیاله شاعر نورین طلعت عروبه د څلورو نعتیه مجموعو د مخکتنې دستوره وشوه. دا دستوره د ادبي ثقافتین زاویه د سوري د لاندې او د دې صدارت نومیاله شاعر او دانشور محترم افتخار عارف صاحب وکړه او پروفیسر جلیل علی او ډاکټر نجیب عارف صدر نشین اکادمی ادبیات پاکستان په دې موقع مشران میلمانه د نظامت چارې د زاویه تنظیم روحي روا محبوب ظفر تر سره کړې او د قرآن پاک د تلاوت نه وروستو ښاغلي عمار علي یاسر د نورین طلعت عروبه نعت وړاندې کړو. د دې سره وخت په وخت آمنه ارشد او پروفیسر شازي شکیل هم نظمونه وړاندې کړل. د ډاکټر ارشد محمود ناشاد او ډاکټر کاشف الرحمن عرفان او د حمید شاهد لیکل مضمون ښاغلي محبوب ظفر واورولو او په دغه مضمون کې د نورین طلعت عروبه کورنۍ پس منظر کورنۍ علمی ادبي پس منظر او د غزل او نعت په باب له منورینو د خپل خیالاتو سرنونه وکړه. لوگ تشریف لائے ہیں بلکہ بہت اہم لوگ تشریف لائے ہیں. میں سمجھتی ہوں راولپنڈی اسلام آباد کے ادبی منظرنامے کی ایک کہکشاں ہے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. کس کا نام لوں؟ آپ سب کی تشریف آوری پر میں خود بھی بہت خوش بھی ہوں اور میں فخر کا اظہار بھی کر رہی ہوں کہ آپ اکادمی ادبیات پاکستان میں تشریف لائے اور نورین کو بھی اس بات کی مبارکباد پیش کر رہی ہوں کہ یہ یقیناً ان کے خلوص اور اس جذبے کا اثر ہے جس جذبے سے انہوں نے یہ نعتوں کی تخلیق کی. نورین طلعت عروبہ کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں. 33 برس ہو گئے جب سے میں اسلام آباد میں آئی ہوں. میں نے انہیں ایک مقرر کے طور پر، ایک کانکلر کے طور پر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی میزبان کے طور پر اور کچھ شاعروں میں ایک شاعرہ کے طور پر نوجوانی کے عالم میں نہ صرف انہیں بلکہ ان کی بہن دور شہوار کو جو اس وقت یہاں تشریف رکھتی ہیں، ان دونوں بہنوں کو ہمیشہ بہت مستعد، بہت آگے نمایاں دیکھا. ادب سے ان کا رشتہ رسمی یا روایتی نہیں ہے بلکہ بہت گہرا ہے اور جب سے میں انہیں دیکھ رہی ہوں، اس وقت یہ بالکل نوجوان تھی اور میں بھی غالباً، لیکن یہ بہت خلوص اور ان کی وابستگی ادب کے ساتھ بہت خلوص اور گہری تھی. آہستہ آہستہ انہوں نے غزل سے نعت کی طرف سفر اختیار کیا. نعت کہنا محض شعر گوئی نہیں ہے، محض فن کا اظہار نہیں ہے. جس زمانے میں ہم زندہ ہیں وہ بہت خوفناک زمانہ ہے. اس زمانے میں نعت کہنے کا مطلب ہے ایک تہذیب سے جڑنے کا اعلان، اور یہ وہ تہذیب ہے جس کا ہمیں یہ کہنے میں، یہ تسلیم کرنے میں عار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہ تہذیب ہے جو اس وقت پسپا ہو رہی ہے. پسپا ہوتی ہوئی تہذیب کے ساتھ جڑنے کا اعلان بڑی اخلاقی جرأت کا ہے. اور پسپا ہونے سے میری مراد اخلاقی یا تہذیبی اعتبار سے پسپا ہونا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے ہم بلا شبہ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان اپنی سیاسی قوت کے اعتبار سے اس وقت پسپا نظر آ رہے ہیں. دنیا بھر میں اسلامی ممالک، اسلامی اقوام جس صورتحال کا شکار ہیں اور بحیثیت پاکستانی مسلمان ہمارا پاسپورٹ جس مقام پر پہنچ گیا ہے، اس کے بعد اپنی اس تہذیب سے جڑت کا اتنا باشگاف اظہار کرنا ایک خاص جذبے اور ایک بہت بڑی اخلاقی جرأت کے بغیر ہے. تو سب سے پہلے تو میں ہر نعت کو، شاعر کو اور بالعموم اور
नौरीन तलत अरूबा को बिलखुसूस इस बात की मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने ज़मीर, अपने अकीदे की आवाज़ पर लबैक कहा है और वाक़ई दोहर इस तहजीब के साथ अपनी जुड़त का ऐलान किया। हम सब जानते हैं और आपने भी ये सब मिसरे सुन रखे हैं, बाखुदा दीवाना हुआ मुस्तफा होशियार पाश, खुदा के बंदे तुम्हें हजारों, तो खुदा के मानने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना, अपने आप को उनकी उम्मत में शामिल करना, ये वो जुर्रत है जिस पर दूसरों की भी नजर है और हम भी रश की निगाह से उसको। फिर ये कोई मामूली मकाम नहीं है। हकीकत यह है कि इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा निशाने पर है वो खुदा का पर ईमान नहीं है, बल्कि मुस्तफा पर ईमान। तो जो मुस्तफा के साथ ताल्लुक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है इस वक्त निशाने पर। तो जो लोग इस वक्त इस ताल्लुक पर कायम है वो सब के सब मुबारकबाद। दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये नाते गजल से नात की तरफ सफर का है, ये एक तरह की हिजरत है। गजल की दुनिया से नात की दुनिया में हिजरत है। अब हिजरत का सफर क्या है? क्या ये सफर मराजियत का सफर है? मराजियत पीछे जाने का अमल है, लेकिन पीछे तो हमारा माजी है, पीछे तो हमारी असल है, पीछे तो हमारा अजल है। तो जो सफर अजल की तरफ होता है वो वापसी बस पाई नहीं होती, और इसके साथ साथ ये एक ऐसी मराजियत है जिसमें पेशरफ्त भी शामिल होती है। दुनिया का बड़ा अदब वापसी के सफर के बारे में लिखा गया है। होमर की ओडिसी से आप शुरू करें वापसी के सफर की दास्तान। नौरीन तलत रूबा जब गजल से नात की तरफ आई है तो ये मराजियत भी है और पेशरफ्त भी है। ये एक तरह से अपनी असली के साथ जुड़ने का ऐलान है और दूसरी तरफ अपनी रूहानी पेशरफ्त का इजहार है। मैं इस बात पर भी इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सफर मुकम्मल किया है जिसमें बस पाई नहीं बल्कि पेशरफ्त। एक और बात जिसने मुझे बहुत हमेशा मुतासिर किया है, जिसका जिक्र भी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, नौरीन तलत रूबा की शायरी में, उनकी शख्सियत में एक चीज शुक्रगुजारी का। वो हमेशा अपने टैलेंट का, अपने हुनर का क्रेडिट, उसका इस्तेमाल, उसकी तहसीन किसी और को करती है। अपने वालिदैन को करती हैं, अपने बुजुर्गों को करती हैं, अपने बहन भाइयों के किरदार का एतराफ़ करती हैं, अपने बच्चों के किरदार का एतराफ़ करती हैं। ये भी एक ऐसा जज्बा है जो अनपा होता जा रहा है। हम देखते हैं कि हम शुक्रगुजारी को एहसास कमतरी का इजहार समझ लेते हैं, और हम समझते हैं कि जिस शख्स में शुक्रगुजारी का जज्बा ज्यादा है शायद वो कोई अपने आप को कमतर समझ रहा है, और असल आदमी वो है जो अपने आप को बढ़ावा दे, नमूद नुमाइश का इजहार करे, अपने आप को बड़ा साबित करे। तो ये वो अखलाकी अख्तार है जिनकी तरफ अभी नौरीन ने अपने गुफ्तगू में भी कहा कि नात लिखना एक बात है, मगर सीरत के औसाफ को अपनी शख्सियत में शामिल करना दूसरी बात है। तो हम देख सकते हैं कि नौरीन ने सिर्फ अल्फाज के जरिए नात नहीं कही, बल्कि अपनी शख्सियत और अपने औसाफ के जरिए भी नात कहने की कोशिश की, और उनकी ये नात गोई उनकी अल्फाज की नात गोई से भी ज्यादा अहम और काबिल मुबारकबाद है। मैं उनकी नात गोई के बारे में बहुत अच्छे मज़ामीन पढ़े गए। काशिफ साहब ने बहुत उम्दा मज़ामीन पढ़े, हमीद शाहिद साहब के मज़मून के इख्तिसासात भी पढ़े। मैं इस पर कोई इजाफा नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि उनकी नात कोई महज अकीदत का इजहार नहीं, बल्कि उनकी फनी रियाजत और पुख्तगी का इजहार है। वो गज़ल की दुनिया के से तशरीफ लाई है, और जब हम सब जानते हैं कि गज़ल एक ऐसी सिद्ध सुखन है जो कच्चा शायर नहीं कर सकते, तो उनके यहाँ शायरी की जो गज़ल में मौजूद थी उसने अब नात में अपनी जलवागरी की है, और नात की 4 मजमूओं की बैक और इशार पर वो मेरी तरफ से और मुझे यकीन है आप सब की तरफ से दिली मुबारकबाद। इसके साथ साथ मैं आज स्टेज पर साहिबान मसनद को भी और आप सबको भी, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस अहम तकरीब में तशरीफ लाए।
بہت شکریہ. آج کی اس بابرکت مجلس کی اور جو باتیں آپ سب کہی ان کے معیار تھے. اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام دولت سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں کانگریس. یہ جو ترکیب میں خاص ہے یہ ایک خصوصیت نہیں، یہ بے انتہا اور بے شمار خصوصیات کا مجموعہ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے دانشوروں نے اقبال کی سجیشن کی طرف بہت کم دھیان دیا. آپ دیکھیں آج جب پوری انسانیت جو ہے مذہب کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر چکی ہے، جو مسلم معاشرے کردار ہو نہ حوالے کی حد تک وہ اپنے اجتماعی سروکار کے ساتھ اس سے کسی صورت دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں. بلکہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اشتراکیت کے زوال کے بعد آج عالمی استعمار کے سامنے جتنی بھی بڑی بڑی تحریکیں اپنی نصاب کی حد تک جل رہی ہیں اور قربانیاں دے رہی ہیں وہ مسلمان معاشرے کی ہیں. تو یہ جو خاص ترکیب کی میں بات کر رہا تھا اس میں ایک حوالہ نہ تھا. میں اس لیے ذرا جلدی اس طرف آ گیا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھے کدھر ہو گیا. وہ حوالہ نات کا یوں کہ ہر قوم جو ہوتی ہے اس کے ادب کا ایک مرکز و محور ہوتا ہے تصور انسان، اور تصور انسان کے پیچھے وہ تیسری مرکزی شخصیت ہوتی ہے. جیسے بدھ لٹریچر کے کسی زبان کا بھی ہو تو اس کے پیچھے گوتم بدھ، کرسچن لٹریچر ہے کسی زبان میں بھی ہو اس کے پیچھے عیسیٰ کا تصور. اس طریقے سے مسلمانوں کا لٹریچر کسی بھی زبان میں ہوگا اس کے پیچھے تصور انسان پر جب بھی آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا سیرت کے حوالے اور عکس ہیں. اب یہ نعت جو ہمارے ادب کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا کچھ سالوں کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہماری اردو روایت میں چاہے کوئی ہندو بھی مذہبی لکھتا تھا یا اپنا دیوان چھاپتا تھا تو شروع میں ہم نعت شامل کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جب ایک بہت بڑی تحریک جس کے بڑے احسانات ہیں اردو ادب پر تو ان کی وجہ سے بے دخل ہو گئی لٹریچر میں سے نام. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بال جیسی بڑی واردات جو ہے گزرو ہوئی جو ساری کی ساری شاعری جو ہے وہ نعت کھیلا نہ کر سکا مجھے جلوہ دان سے رنگ سرنا میری. اس نے ایک سجیشن دی اور ہمارے لٹریچر میں واپس آئی یہ چیزیں. آپ نے دیکھا کہ منیر نیازی کے ہاں کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد گنجی اور پھر سوچنے وہ باتیں پروگریس میں محمد و بستیوں میں ملی قدیم یاد ہے مستوں سے. اس کے بعد تشکیل پاکستان کی برکات میں سے ایک سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت آپ کے کسی ادبی رسالے میں نعت شامل نہیں ہو سکتی. یہ کسی زیادہ کے آرڈیننس سے نہیں نعت آئی، اپنے تہذیبی فورس سے اپنی تہذیبی قوت سے نعت آپ کی آپ ہر رسالے کی کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا. تو اسی تہذیبی قوت نے پاکستان کو کریا نعت محمد بنا دیا. اسی سلسلے کے قافلے کی ایک بہت بڑی سرگرم عروبہ ہے نوید دلت عروبہ جنہوں نے اپنے آپ کو نعت کے لیے وقف کر دیا. اور میرا ایک خیال یہ ہے کہ جو تخلیقی شعراء ہوتے ہیں وہ اپنی تخلیقی تربیت کے بعد جب نعت کی طرف آتے ہیں ان کی نعتوں کا رنگ روایتی نعت سے مختلف ہوتا ہے. اس کے پیچھے تجربہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیفیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے صرف منظوم کرنے کا سلسلہ نہیں ہوتا کہ سیرت کے حوالے سے جو معلومات ہیں یا حقائق کو وجودی حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے وہ شاعر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ عروبہ کی شاعری کے اندر بھی کیفیات کا ایک میلہ لگا ہوا اور وہ ساری کیفیات ایسے لگتا ہے جیسے
بے اختیارانہ ہم اپنی شخصیت کی وجہ سے کچھ کر کے چلتے ہیں. تو میں کچھ شعر بھی ان کے سناؤں گا. آپ نے دیکھا کہ اپنے دوستوں نے شعر سنایا, مجھ کو سنایا, یعنی گویا ایک ایسی روانی اور ایک ایسی سراست ہے جیسے ایک سمجھنے کی نیچرل چشمہ ہے ابھر رہا ہے, اور جیسے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم کچھ اور بھی وہ کہنا چاہتے ہیں, وہ خالی نہیں ہو رہے. یہ سچائی ہے جو ان کے کلام کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. اسی لیے اسے ضرورت نہیں ہے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے کا. آپ کو پتہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں میں نے ایسی نعتیں لکھی ہیں جس میں نقطوں کا استعمال نہیں ہوتا. یہ ایک صاحب نے مجھے پچھلے سنوں اپنی کتاب بھیجی کہ اس پر میں کہ آپ کی باتیں لکھیں. میں نے کہا کیا خاص آپ سمجھتے ہیں آپ کی باتیں. اس نے کہا کہ میں نے اس میں اجمی لفظ کو نہیں استعمال کیا. مجھے بڑا غصہ آیا اس بات میں. میں نے کہا یار اجمی لفظ جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. جی اپنے دل کی بات کرو جو کرنی ہے. یہ کوئی بات ہے کہ آپ نے یہ کمال دکھا دیا وہ کمال دکھا دیا. تو مولوی طرح ایک تعلق دل کے ساتھ ہے, ایک سچا تعلق, اس کو سامنے لاتی ہیں اور ایک سہل ممکن کے ساتھ سامنے لاتی ہیں. اسی لیے ان کے بہت سارے اشعار ہیں وہ زبان ہوئے عام ہیں اور وہ پتہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہیں سنا ہوگا جب آپ سنتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے میں آج ایک بات ذرا تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ صرف صنعت کا نہیں ہے, وہ ایک نعت نگارہ کا مسئلہ موجود ہے طبقے. حضرت نے ایک شعر میں یہ کہا ہے, وہ ہے تخاطب کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم تم کہتے ہیں, تم کہتے ہیں, اس کہتے ہیں, تو کیا یہ کوئی بے ادبی ہے؟ تو حضرت نے ایک ذرا مفتیوں کی طرح سے فیصلہ دے دیا جو مجھے ذرا تھوڑا سا ریئیکشن بنا. ان کا شعر ہے, وہ بے ادب ہے جو آپ ان کو پکارتا ہو, وہ بے ادب ہے جو آپ کو تم پکارتا ہو, میری نظر میں وہ نعت منصب سے برتر ہے. اب یہ جو بات ہے مجھے آپ کی دیواروں کے بعد بھی اختلاف کرنا. یہ جو بات ہے اس سے آپ کے سب سے بڑے بڑے عاشقان علامہ اقبال جیسے, جیسے سادی جیسے بڑے بڑے حسان سے شروع کر وہ بے دخل ہو جائیں گے. نثر میں بالکل درست بات ہے. یہ جو ایک سخت گیری ہمارے کلچر میں در آ رہی ہے, اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ جو اقبال اکیڈمی ہے اس کا وہ تھا, اس کا جو بورڈ ہے اس کا مطلب تھا. اس نے ایک دفعہ جہاں بھی آیا ہوگا سرکاری ایک سرکولر آیا. سرکولر میں یہ لکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی نثر کی کتاب میں رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بعد آگے یہ بھی لکھتے ہیں کاتب زلیل کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری روایت میں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جہاں لفظ آتا تھا اس کے اوپر ایک سوال لگا دیتا اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پورا دنیا پڑھ لیں تکلیف کر. اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ آپ کی جو عبارت ہے اس کے تسلسل میں, اس کی تفہیم میں کچھ پرابلم نہیں ہوتا. تو مجھے یہ سازش لگتی ہے کہ آپ جو مذہبی لٹریچر ہے اس کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں, دائرہ تعلیم کو سپیڑنا چاہتے ہیں. یہ دل کی بات ہے, نشان لگائیں تو اس کے بعد آگے چلیں. اسی طریقے سے یہ جو بات ہے نثر میں ٹھیک ہے, کو تو اور تم چاہیں تو غلط بات ہے. شاعری کے کرینے اور شاعری میں جب ہم تو کہتے ہیں تو ایک قربت حاصل کرنے کا ایک وہ کرینہ ہوتا ہے, قریب ہونے. یہ غزل آپ کو بتاتی ہے ایسا. تو لہٰذا اس پر یہ جو فکری قسم کی غزلیں ہیں اور اس طرح کی میرا خیال اچھی نہیں. تو یہ میں نے گزارش کری اس حوالے سے. میں دو چار شعر سنا کے اجازت چاہوں گا, زیادہ نہیں سناؤں گا کیونکہ کافی وقت ہو. کیسی مشکل آنکھ آئینے تک لے آنے میں, طیبہ کا جو عکس ہے میرے دل کا شانے میں. کیسی مشکل آنکھ آئینے تک لے آنے میں,
طیبہ کا جو عکس ہے میرے دل کا شانے میں، بدر کی خاک دوپٹے میں اٹھائی تو کھلا، میرے مقصود کے لمحات ستارے ہوئے۔ پھر ان کا ایک شعر ہے، کسی گوگل کی ضرورت نہ کسی نقشے کی، کسی گوگل کی ضرورت نہ کسی نقشے کی، جو سڑک دوں وہ مدینے کی طرف جاتی۔ اس دکھ کا اعتبار مدینے کی سرزمین، دل کہہ رہا ہے ہائے بڑی دیر ہو گئی۔